یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ فتح مکہ پہ طلقاء تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے 100 اونٹ ایک بندے کو، آپ امیجن کریں، صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلمائی اور حضور کو اللہ نے پہلے بتا دیا، نبی اسلام نے کہا وہ آ رہا ہے اسے اندر آنے دے، اب حضور کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگینسٹ آپ کی حفاظت کرے گا۔ خیمے میں حضور نے فرمایا کس ارادے سے آیا، مجھے اللہ نے بتا دیا، بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خنجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا، اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ غیبی تائید ہے، اور تم جو مرضی کر لو شکست تمہارا مقدر ہے، ٹھیک ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن صفوان نہیں نا کہا کہ میں اسے پہلے پناہ دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا، ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا، چونکہ میں زبان دے چکا ہوں۔ اچھا عربی زبان جب دے دیتے تھے نا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے ان میں خوبی رکھی، پھر گردن ہی کٹتی تھی، تو صفوان نے اسے پناہ دے دی۔ اب جب فتح مکہ کا موقع آیا تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھیں ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں گے یا قتل ہوں گے، تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں، آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب۔ سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا جس نے وہ حدیبیہ کا معاہدہ، ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا۔ تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا، بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی، یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا۔ تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی، قریش کے لوگوں تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے، اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو، اس کی جیت تمہاری جیت ہے۔ اچھا وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے، یعنی نبی اسلام کو صاحبکم وہ کہتے تھے۔ تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا ہوتا تھا۔ انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی، امامہ، اور انہوں نے کہا صفوان اس امامے کو پہچانتے ہو، یہ وہ امامہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا، اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے، یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی علیہ السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم اپنا آپ مجھے میرے ساتھ آیا کلمہ پڑھ مسلمان۔ صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا، ابو جہل کا بیٹا، وہ سنن نسائی میں آتا ہے، راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار، اکرمہ نے کہا کہ خشکی پہ تو تم لات منات عزا کو پکارتے ہو اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار۔ انہوں نے کہا یہاں کوئی بت کام نہیں آتا، اللہ ہی کام، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو مانتے۔ تو اکرمہ کوئی بات اتنی کلک کی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر۔ وہی ہوا، اللہ نے نجات دے دی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہاں مکی قرآن میں 13 سال کی دھمکیاں، اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم شعیب پہ آیا، دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن، اور اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ ساروں کی معافی ہو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں ایگزیکیوٹ ہوتی لیکن نہیں ہوئی۔ اکرمہ جناب اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی تو یہی کہتے ہیں خشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو، سمندر کی موجوں میں تم بھی مواحد ہو، اور اندازہ کریں مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہاول آگ بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے۔ واپس آئے، پیش ہوئے، صاحب قبول کر لیا۔ حالانکہ اکرمہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی، لیکن قسمت اچھی تھی، آگے تھے حضرت خالد بن ولید، ان کی دوستی تھی، تو خالد بن ولید نے کہا کہ آج تو میری تلوار سے نہیں بچے گا، یہ ذہن میں رکھے، اسے ہی پتا تھا کہ خالد کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا یا تو میرے تو سامنے نہ آ یا بھاگ جائے یہاں سے، آج تو نہیں بچے گا، یا اسلام قبول کر۔ خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت، مسلمان ہو گئے، اور جنگ یرموک میں وہ
شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. آپ دیکھ لیں، یعنی بمشکل 5 سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزارا ہے. 5 بھی پورے نہیں ہوں گے، 4 سال اور کچھ نہیں. اور باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور بیٹا اکرمہ صحابی ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، کسی کو ہدایت دے دے. تو یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، یا تو اسلام قبول کر لو، ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑنی ہوگی. یہ اللہ نے اب سرزمین اپنے لیے کنٹونمنٹ ایریا، حرم کا علاقہ مخصوص کر لیا ہے. یہاں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مشرک نہ رہے، رہو، لیکن اس ایریا میں نہیں مشرک رہے.